بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممبر شریف پر جلوہ فرما آپ کے خطیب و امام حضرت قبلہ مفتی صاحب نقیب اجلاس پیکر اخلاص و مربت حضرت مولانا الحاج ظفر بزدی صاحب، شاکار ترنم جناب شریف اختر صاحب، دیگر علماء اہل سنت، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالہدی ودین الحق ارسلا، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایماں، مدد بگڑداد بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادری امنا رہے یا غوث اعظمی زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب علمی زنم، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ بہت بہت مبارکباد کے لائق ہیں سرزمین سسونا کے غیور جوان بوڑھے بچے، جنہوں نے سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی پیر پیرا میر میرا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف سرکار غوث اعظم کے نام پر اس محفل پاک کا انعقاد کیا۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ رکین کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آمین تو زور سے کہہ دو۔ معاونین کے تعاون کو اللہ قبول فرمائے، ذاکرین کے ذکر کو قبول فرمائے، اللہ سامعین کی سماعت کو قبول فرمائے۔ اس محفل کو غوث پاک کے صدقے اللہ ہم سبوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ بڑی اچھی نظامت پیکر اخلاص و مربت حضرت مولانا ظفر بزدی صاحب تمہارے ہیں، اور ایسے ایسے اشعار آپ کے سامنے پیش کیے، محفل لالہزار ہو گئی۔ ان سے قبل مداح خیر الانام جناب شریف اختر صاحب بہترین کلام پڑھ کر آپ کے سامنے سے رخصت ہوئے۔ میرے بعد ایک ہیرا بھی چھپا ہوا ہے، جب چلاں تم ہونا تو اب جلسہ کرانے والے بھی تم سے کم نہیں ہیں، کبھی آپ اس چکر میں ہو۔ ابھی پرسوں کیا ہوا زبر بھائی میرے ساتھ سنبل علاقے میں، پرسوں رات میں انہوں نے مجھے طے بنا کر رکھ لیا اندر۔ جلسے والے مجھ سے بولے حضرت، میں کہا ہاں، بولے آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں باہر تھا، آ گیا میں۔ تو بولے آپ ایک کام کریں حضرت، آپ آرام کر لیجیے۔ میں نے سوچا یار بڑی اچھی کمیٹی ہے یار، بڑی محبت کر رہے ہیں۔ آرام سے کمبل لا کے ڈالا، اچھے روم میں مجھے لٹایا، کمرہ اندر سے لوگ کر کے بولے اب سو جائیے، ہم بہت اچھے وقت پہ آپ کو جگا لیں گے۔ میں نے بڑی خاطر ہو رہی ہے۔ رات کے 1:30 بجے مجھے جگانے آیا وہ، 1:30 بجے۔ ہم نے پوچھا ہوا کیا؟ بولے صاحب 4 شاعر تھے، چاروں پڑھ کے چلے گئے۔ تو میں نے کہا اب میں کیا کروں؟ بولے اب آپ تقریر کرو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جلسے والے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، در در جا کے بھیک مانگتے ہیں، کتنے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں۔ سسونا میں کچھ ایسے بھی ہوں گے یار بہت اچھا کام کیا بھائی، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ آج چلے ہیں یار جلسہ کرانے کے، ہاں کتنے ادھم مچا رہے ہوں گے۔ کچھ کہہ رہے ہوں گے ادھر بلب نہیں لگا، ادھر تک ڈوری نہیں آئی، ادھر اجالا ہی نہیں ہے،
یہاں ایسا نہیں ہے ادھر ہارن نہیں بندھے گا اس کھمبے پہ بندھے گا، عجیب عجیب رنگ کا آدمی ہوتا، مگر پھر بھی اپنے کان بند کر کے انہوں نے غوث پاک کی محبت میں جلسہ کرا لیا۔ ساری باتیں سن کے جو نبی اور نبی والوں کا ذکر کر لے کرا لے وہی کامیاب ہے۔ اور میں تو جلسہ کرانے والوں سے ہمیشہ کہتا ہوں تقریروں میں، جب اللہ والوں کا ذکر کرانے چلو تو کسی کی باتوں کو کانوں لگاؤ مت۔ دین کا کام اللہ سب سے نیلے تک، سسونا میں تو اور بھی ہوں گے، مگر تمہیں کو کیوں چنا ہے بھیک مانگنے کے لیے؟ دین کا کام کرنے والا کوئی بھی ہو، آپ صبح کو کرتا پاجامہ پہن لو، صبح کوئی لو اور ٹوپی لگا کے نکل جاؤ، کتنے تو یہ ہوں گے یار اللہ سلامت رکھے تجھے، اور کتنے پیچھے سے کہیں گے کوئی جوڑ ہوگا۔ صحیح بتا رہا ہوں؟ ہاں بولے کوئی جگاڑ ہوگا، جگاڑ۔ ہاں یہ دیکھو ایسے عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو پتھر پھلدار پیڑ پر ہی مارتے ہیں بچے، کانٹوں دار پر کوئی نہیں مانتا، اس لیے حملے دینداروں پہ ہی ہوئے ہیں آج تک، جاہلوں پہ کوئی حملہ نہیں کرتا۔ ڈرو مت، اس کا اجر اللہ تمہیں دنیا میں بھی دے گا قیامت میں بھی دے گا۔ دو چار مولانا لوگ بیٹھے ہیں دیوار پہ، شاید اسٹیج خالی ہے، حضرت اچھا نہیں لگ رہا، آ جاؤ مولانا صاحب آپ آ جاؤ، میں بلا رہا ہوں آپ کو اپنی طرف سے، آ جاؤ۔ ہے نہیں؟ دیکھو منبر رسول خالی ہے، آپ کی شان یہ تھوڑی ہے پیچھے رہے، آپ تو آگے والے ہیں، آپ مقتدا ہیں، ہم مقتدی ہیں، آ جاؤ اسٹیج پہ آ جاؤ، ہے نا، آ جاؤ۔ اور صرف سسونا میں نہیں، کہیں بھی جلسہ ہو تو تم دیواروں پر مت رکھا کرو بھائی، تم دیواروں والے تھوڑی ہی ہو، اللہ نے تمہارے لیے منبر بنائے ہیں، ہاں، اور تم کو شان، تمہیں شوکت، تمہاری عزت اللہ نے وہ رکھی ہے کہ ہر موقع پر تمہیں آگے رہنا ہے، یہاں بھی آگے، میدان محشر میں بھی آگے، ہاں، ایسی ویسی شان تھوڑی ہے تمہاری۔ تمہاری عزت کا حال یہ ہے، عام مرتا ہے تو مٹی اسے کھا لیتی ہے، مگر جب عالم مرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے خبردار، قبر کی مٹی لمبی اور چوڑی ہو جا، اسے کھایا نہیں جائے گا بلکہ قیامت تک اس کے جسم کو بٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت بسم غوث الورا قاری اقبال صاحب قبلہ۔ ماشاءاللہ، درود شریف پڑھ کر سناتے ہیں، اگلی باتیں کرنے ہیں ہم اور آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و اصحابہ دائما ابدا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ زور سے بولو، اللہ قادر مطلق ہے، اس نے انسان بنایا ہے۔ اللہ چاہتا جانور بنا دیتا، مکھی بنا دیتا، مچھر بنا دیتا، خنجر بنا دیتا، بھٹوں میں لوگ تم پر رکھ کے ہی کہہ ہوتے، بیل بنا دیتا، لوگ تم پر رکھ کے گنا ڈھوتے، کچھ بھی بنا دیتا۔ تو اس کی شان ہے کہ تمہیں اللہ نے انسان بنایا ہے، اور انسان بنا کر بھی تمہیں آوارہ نہیں چھوڑا، تمہیں مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان بنا کر بھی تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، سر سے پاؤں تک، اور ساری زندگی اللہ کی نعمتوں پر آپ ذرا نظر تو رکھیں۔ یہ جو آپ کے سر میں دماغ ہے نا، دماغ جسے آپ اور ہم بھیجا کہتے ہیں، کیا قیمت ہے اس کی؟ اس سے پوچھو جس پہ دماغ نہ ہے،
کان کی قیمت اس سے پوچھو جو بہرا ہے، آنکھ کی قیمت اس سے پوچھو جو اندھا ہے، زبان کی قیمت اس سے پوچھو جو گونگا ہے، ہاتھ کی قیمت اس سے پوچھو جس کے ہاتھ نہیں ہے، پیر کی قیمت اس سے پوچھو جس پر پیر نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ جو اچھے اچھے مکان، ایئر کنڈیشن بنگلے تم نے بنائے رکھے ہیں، الگ الگ روم میں تم اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو سلاتے ہو، قیمت اس سے پوچھو جو جھوپڑے میں پڑے ہوئے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اچھے اچھے ناشتوں کی قیمت اس سے پوچھو جنہیں 3 دن تک کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ اچھے اچھے کھانوں کی قیمت اس سے پوچھو جو اسٹیشنوں پر کٹورا ہاتھ میں لے کے دوسروں کا منہ کرتے ہیں۔ کوئی ایک وقت کا کھانا کھلا دے، کوئی ایک وقت کا کھانا کھلا دے، سب کچھ دیا رب نے، تو نے کیا کیا زندگی میں؟ کیا ہے تیرے پاس؟ کچھ کیا تو نے، کچھ کیا تو نے؟ ایک جملہ نکلتا ہے تیری زبان پر، خدا کا کرم ہے صاحب، میرا بیٹا بہت آگے بڑھ گیا، ڈاکٹر صاحب جب سے بنا ہے مکان بنا لیا، ماسٹر جب سے بنا ہے کار خرید لی، انجینئر جب سے بنا ہے میں نے پلوٹ خرید لیے، میرے بیٹوں نے جب سے کمایا ہے میں نے تو نام روشن کر دیا، پلوٹنگ کا کام جب سے چلا ہے، ارے میاں گاؤں کی پردھانی بھی ہم ہی کر رہے ہیں، ہمارے سامنے کوئی آتا نہیں۔ ہمت ہے کسی کی جو سسونا کا کوئی آدمی اب ہمارا مقابلہ کر لے؟ ارے وارے والے بن گئے، شرم نہیں آتی تجھے؟ غیرت نہیں آتی تجھے؟ بیٹے کو آج تک انجینئر ڈاکٹر بنا کے زندگی پر گھمنڈ کرنے والے، غرور مت کر۔ ابھی چلا ہوں مراد آباد سے، مولانا ظفر بزمی صاحب سے پوچھیں، جب فون پر بات ہوئی تو میں نے کہا حضرت آنے میں تھوڑی دیر لگے گی، راستے میں جو 2 ایکسیڈنٹ دیکھے ہیں اپنی آنکھ سے میں نے ابھی، ایک رامپور دوراہے پر اور دوسرا دلپت پور کے قریب، بھیجا نکل کے سامنے پڑا تھا، میں نے خود اپنی کار رکوا کے سامنے اس کو دیکھا، یار کون ہے، کہاں کا ہے، کیا ہے، اس کے بعد میں نے اپنی کار آگے کی۔ کیا ہے تیری زندگی کا بھروسہ؟ بیٹے نے ترقی کی، ارے بھیا بیٹے کا کمال ہے، ہمارا کمال ہے، اولاد کا کمال ہے، میرے بھائیوں کا کمال ہے، یہ دماغ ہے تیرے پاس، ارے بھیا ہم تو بہت کھانے پینے والے لوگ ہیں، ہمارے ذہن کا کوئی ٹھکانہ تھوڑی ہے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے تو نے کبھی یہ بھی سوچا تیرے باپ کا کچھ نہیں ہے اس میں، یہ تیرا ضمیر ہے جو تو ایسا یعنی کہ جملہ اپنے منہ سے اگل رہا ہے، اگر سچائی پر قدم رکھے گا تو تجھے پتہ یہ لگے گا عقل بھی خدا نے دی ہے، دولت بھی خدا نے دی ہے، عزت بھی خدا نے دی ہے، شہرت بھی خدا نے دی ہے، مقام بھی خدا نے دی ہے، مکان بھی خدا نے دیا ہے، سواری بھی خدا نے دی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دار بنا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار بنا دیتا ہے۔ نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت، جس نے غوث الورا سر زمین سسانا محلہ گودھیا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اتنا چار بھائیے ہیں، چار، ارے میاں پڑوسی کو جینے نہیں دے رہے، 12 بجے سو کے اٹھ کے کولگیٹ کر رہا، کیپری پہن کے محلے میں گھوم رہا۔ کیا بات ہے بھائی؟ کہہ رہا مولانا وہ بڑے تو ہو گئے ہیں، اب کتنا بڑا بھائی ہے، انہیں وہ رات کو دیر سے سومے، صبح کو دیر سے اٹھے، ہاں بڑے آدمی ہیں۔ اتنا بڑا ہے تو جس دن موت آئے گی نا تیری، ناک کی مکھی نہیں اڑا پائے گا بیٹا۔ ہاں، اور تیری حیثیت کیا ہے؟ 6 مہینے پہلے پر نظر ڈال، الہ آباد اور بنارس کے کنارے سے گزرنے والی گنگا اور جمنا میں ہزاروں تجھ جیسے جوان بہتے دیکھے ہیں لوگوں نے۔ کوئی ندی علاقے کی اور تالاب ایسا اچھلتا نہیں جہاں پر کسی کی لاش نہ پڑی ہو۔ ہاسپٹلوں میں جھوس رہے تھے لوگ بیماری سے، دیکھنے والے نصیب نہ ہوئے، ہاتھ پکڑنے والے نصیب نہ ہوئے، پانی پلانے والے نصیب نہ ہوئے، دوائی دینے والے نصیب نہ ہوئے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے نصیب نہ ہوئے۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی، تیری اکڑ چند
دلوں میں نکال دی، تیرا گھمنڈ چند دلوں میں نکال دیا، تیری ساری عقل بندی چند دلوں میں موت کے رکھ دی۔ جانتے ہو ہوا کیا؟ باپ بیٹے کے قریب نہیں، بیٹا باپ کے قریب نہیں، بھائی بھائی کے قریب نہیں، پڑوسی پڑوسی کے قریب نہیں، رشتہ دار رشتہ دار کے قریب نہیں، رامپور بریلی مراد آباد اس کے علاوہ علاقے کے جس اضلاع میں بھی آپ نظر ڈالو گے، ہر ضلع کی پوسٹ مارٹم مرچری میں سینکڑوں لاشیں پولیس نے کیروسین چھڑک کے آگ جلا دی، کوئی بچانے والا تم لوگوں کو نصیب نہ ہوا۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی۔ عقل کے چلنے والے، مجھے بھولنے والے، اترانے والے، گھمنڈ کرنے والے، دوسروں کو حقیر سمجھنے والے، تیری حیثیت کیا ہے؟ یہاں آ کے بیٹھ، کفن نہ ملا تجھے، غسل نہ ملا تجھے، مٹی نہ ملی تجھے، کانٹے نہ ملے تجھے، قبر کی مٹی نصیب نہ ہوئی تجھے، سسونا کے سلطہ دل سنی کام کھول کے سن، تیرا بھائی تجھے غسل دے دے یہ تیرا مقدر ہے، تجھے کفن دے دے یہ تیرا مقدر ہے، تیری نماز جنازہ پڑھ لے یہ تیرا مقدر ہے، چار محمد مصطفیٰ کے غلام تجھے کانٹے پر رکھ کے تیری قبر میں اتار دے یہ تیرا مقدر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، انجمن آشان اعلیٰ حضرت کمیٹی سر زمین سسانہ محلہ گوٹیا، نعرہ تکبیر۔ عجیب زندگی تمہاری، اتراؤ مت، سر جھکا کے جینے میں مزہ ہے، اور آہستہ بول، کبھی پولیس پکڑ کر لے جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی بات نہیں ہے، میں بھی نعت پڑھ لے ہوں جیسے بول لے ہو، زور سے بولو آواز نکال کے، سبحان اللہ، اور دل لگا کے بولو، سبحان اللہ۔ سر جھکا کے جی لے، سر جھکانے میں مزہ ہے، سر اٹھانے میں مزہ نہیں ہے۔ ہاں، جھکنے والوں کو اللہ بڑا بناتا ہے، زور سے بولو، اور جب اکڑ کے چلو گے تو اکڑنے والے بہت آئے تھے بھئیے، 2 بار ہو گئے، ہاں، اٹھانے والے نصیب نہ ہوئے انہیں، آج بھی ذلیل ہیں، کل بھی ذلیل تھے، قیامت تک ذلیل رہیں گے۔ سب سے بڑا عقل کے چلنے والا تھا ابلیس، قیامت تک کے لیے اللہ نے مردود کر دیا، لعنت کا توق ڈلوا دیا۔ سر جھکا کے آئے تھے مدینے میں حضرت بلال، زور سے نہیں بول رہے، آنکھ میں آنسو لے کے آئے تھے حضرت بلال، پھٹا ہوا کرتا پہن کے آئے تھے حضرت بلال، ننگے پیر آئے تھے حضرت بلال، گرد و غبار میں اٹے ہوئے جھکے چلے آئے تھے حضرت بلال۔ نبی کو پیار آیا کہ میرا بلال سب کچھ کرانے اور پٹنے کے بعد بھی میرے سامنے جھک کر آ رہا ہے۔ نبی آگے بڑھے، مسکرا کے سر پکڑ کے چوم لیا، سینہ چوم لیا، ہاتھوں کو چوم لیا، ساری دنیا نبی کے نام پہ انگوٹھے چومتی ہے۔ لاکھوں سلام ہو بلال کی عزت پر جسے خود مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے چوم رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جو سے بہت خوب۔ سنیے، آئے قریب، نبی نے اٹھایا، گود میں لیا اور اٹھا کے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا، سبحان اللہ، اور کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے کہا بلال ہوگا آج تک غلام، مگر تیرا جھکنا اتنا پسند آیا ہے کہ میں نے قیامت تک کے لیے تجھے اپنی امت کا امام بنا دیا۔ سبحان اللہ، بے شک، زور سے بولو، سبحان اللہ۔ ہاں، آپ کو کوئی کسی کے سامنے جھکنے تیاری نہ ہو، اب جھکنے کی بات کر رہے ہو، سلام تک نہ کر رہے۔ اگر کار لے لی تو گاؤں میں شیشے چڑھا کے جا رہا ہے، 1 منٹ میں منہ پھیل جا روڈ پہ، ہاں، دانت دوسرے بینے تھیلیاں میں ڈالے بین کے، اسے کبھی مت بھول، آنکھوں سے دیکھا ہم نے، خون لکڑیوں سے چھٹاتے دیکھیں لوگ، اترابے مت۔ اللہ رب العزت اگر آسمان پر اڑنے والے جہاد میں بیٹھنے کی توفیق دیتا ہے تو اپنے ہنر پہ ہی گھمنڈ مت کر،
اللہ کا شکریہ ادا کر. تیرا کمال نہیں ہے، تجھے تیرے رب نے نوازا ہے. زور سے بولو. ہاں، کوئی بھی ہو، ماسٹر صاحب ہوں، ڈاکٹر صاحب ہوں، انجینئر صاحب ہوں، کلکٹر صاحب ہوں، امیر صاحب ہوں، عہدیدار ہوں، زمیندار ہوں، کوئی گھمنڈ مت کرو. حافظ جی ہوں، قاری صاحب ہوں، مولانا صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، مقرر صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، 1 منٹ میں چھن جاتا عہدہ. اللہ کو نہ بڑا بنانے میں دیر لگتی ہے اور نہ ذلیل کرنے میں دیر لگتی ہے. اس لیے جو رب نے عطا کیا ہے نا تمہیں، اس پر گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے دیے پر شکر ادا کر. اور جس دن ہونے کے باوجود، یعنی اللہ نے دولت بھی دی، عزت بھی دی، علم بھی دیا، شہرت بھی دی، مقام بھی دیا، سب کچھ عطا کیا، اس کے باوجود بھی اگر تم جھک گئے، سمجھ لے پھر تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. جھکنے والوں کو اللہ اتنا بلند کرتا ہے، اتنا اونچا کرتا ہے، خدا کی قسم کہ زمانہ مل کر پھر اسے نیچا نہیں کر سکتا. اللہ کو بہت پسند ہے جھکنا، تمہارے رسول کو بہت پسند ہے جھکنا. اگر بڑا ہی بننا چاہتے ہو تو اٹھنا مت سیکھو، جھکنا سیکھو. جس دن تم نے انا کو قتل کر دیا اپنے دل سے، اتنا اونچا ہو جاؤ گے، اگر تمہاری عزت کو کوئی ہتھیلی پر لے کر بھی تمہیں ذلیل کرنے کے لیے گھومے گا تو اس کا ہاتھ تو کٹ سکتا ہے، تیری عزت پر آنچ نہیں آ سکتی. ضرورت ہے انا ختم کیجیے. تمہاری انا نے، تمہاری غلط فہمی نے، تمہاری غلط زندگی نے آج تمہیں تباہ کر کر. حال کیا ہے ہمارا؟ بستی بستی میں پارٹی بندی ہے، مسلمان ہیں، ہر علاقے میں پارٹی، ہر گاؤں میں پارٹی. یہ تیلی ہے، یہ پڑھی ہے، یہ نائی ہے، یہ دھوبی ہے، یہ شیخ ہے، یہ ترک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. بولے مطلب؟ تو یہ مسجد بڑھائیوں کی ہے، یہ ترکوں کی ہے، یہ شیخوں کی ہے، اور ہم تو ہماری تو الگ ہی ہے. بولے تم کون ہو؟ بولے نمبردار. ارے مسجد پر لکھا تھا یار ایک جگہ نمبرداروں والی مسجد. کیا پوچھو، نمبرداروں والی تیرے باپ کی ہے مسجد. مدینہ مسجد، مدینہ مسجد، رضا مسجد، غوث پاک مسجد، غریب نواز مسجد، صابر پاک مسجد، نظام الدین مسجد، یہ تو سمجھ میں آتا. نمبردار مسجد، مکھیا مسجد. عجیب آدمی ہو. پھر کہہ رہے ہو بولے وہ یارو مسلمانوں کا معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا ہو گیا بھائی؟ بولے بڑے حملے ہو رہے ہیں. مولانا بات کیا ہے؟ منہ تو پھلاتا پھر رہا اور مسئلے مولانا بتائیں گے تجھے. سارا کام خراب تم کرا رہے ہو خود. قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تم پر جو یہ مصیبتیں آ رہی ہیں یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہے. ویعفو عن کثیر، وہ تو اللہ تمہاری بہت سی خطاؤں کو معاف کر دے گا. سبحان اللہ. تم اس لائق نہیں ہو کہ آسمان سے پینے کے لیے تمہیں پانی ملے. تم اس لائق نہیں ہو پہاڑوں کے اندر سے تمہیں ہوائیں ملے. تم اس لائق نہیں ہو کہ زمین کے اندر سے تمہیں مغزیات ملے. تم اس لائق نہیں ہو درختوں سے تمہیں پیالی کے پھل ملے. تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں ہوائیں ملے، تمہیں سانسیں لینے کے لیے یہ ہوائیں نصیب ہو. تم اس لائق نہیں ہو تمہاری کھیتیاں تمہیں گیہوں اور چاول جالی کے اگا کے تھے. اس لائق کوئی نہیں. کسی کا صدقہ ہے یار، بے شک. سبحان اللہ. کسی کا صدقہ ہے. سونا والو ایک بات بتاؤ، ایک بات تو صبح کو 8 بجے اٹھ رہے ہو، فجر ڈھونڈ لو نا. فجر پڑا ہوئے کم سے کم 17 دن ہو گئے. اور بعض تو ایسے ہیں کہ عید کی نماز پڑھ کے عیدگاہ کے میناروں کو سلام کر کے آنا ہے، بولے اگلے سال کوئی ملے.
اور دعویٰ کود کے کہہ رہا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں پہلے پکڑ کو لے سوٹے تیرے ہاتھ میں اور نبی کا دامن. کہہ رہے آپ سچے عاشق ہیں ہم نبی کے, نماز دیتے ہیں مجھے عاشق پکا. کس مفتی نے فتویٰ دے دیا تجھے جاہل نے؟ کون سا مل گیا تجھے وہ کرائے کا مفتی؟ تو تجھ سے کہہ رہا کہ تو نبی کا عاشق ہے. کان کھول کر غوث پاک کے جل سے محسول. نبی کی محبت کا نام نماز ہے, اور نماز کا نام محبت رسول ہے. جو نبی کا عاشق ہوگا وہ نمازی ہوگا, جو 5 وقت نمازی ہوگا وہی مصطفیٰ کا عاشق ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا قاری اقبال مراد آبادی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بڑی دور سے آ رہے ہو بھائی, یہ تو کیا ہے بیٹھو. اچھا قریب ہیں, بیٹھو بھائی. جو ایسے ایسے لوگ ہیں قریب بیٹھ جو, دور سے آنا پڑے. دیکھو ایک بزرگ کھڑے ہیں ہمارے, ہو سکے تو انہیں کچھ کرسی دے دو چچا کو. سفید داڑھی والوں کی عزت کر نصیب کو, اللہ تمہیں کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا. بے شک, زور سے بولو بھائی. الحمدللہ. اچھا میں تقریر ایسی کروں گا, یہی کر دوں یا کوئی دوسری کر لوں؟ یہی کر لوں. تم تو بولیو مت پیچھے والے, تم تو مشورہ کر لو. ظفر غزنوی صاحب کو بتا دیو جو بھی مشورہ ہو, یا کل کو مجھے پرسوں کو فون پہ بتا دیں گے. ارے زور سے کہتے ہو. فجر میں اٹھتے نہیں, صبح ناشتہ تیار, ظہر پڑی نہیں, دوپہر کا کھانا تیار, عصر نہیں پڑی پھر 1 کپ چائے تیار, مغرب اور عشاء نہیں پڑی پھر کھانا تیار. عشاء کا دور تک نام نہیں, بستر پہ آئے خراٹے کے لیے, گردن الگ پیر کہیں, مستی سے سو رہا. صبح اٹھا پھر ناشتہ. قسم کھا کے بولو, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل کا سکون نمازی کے لیے. اب یہ بتا تجھے نیند کیوں آئی؟ کبھی سوچا تم نے؟ کبھی خیال کیا تم نے؟ کبھی غور کیا تم نے؟ کبھی نظر ڈالی تم نے؟ قرآن سچا ہے یا نہیں؟ مطلب یہ بھی سوچنے کی بات ہے. یہ زور سے بولو, سچا. اللہ کا فرمان حق ہے یا نہیں؟ حق ہے. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. یہ وسیم کتا کہہ رہا قرآن کو ہم بدل کے چھوڑیں گے, 26 آیاتوں کو ہم نکال کے چھوڑیں گے. ابے حرام کی اولاد, حرام کی پلے, کان کھول کر سن. بریلی میں بیٹھنے والے مفتی آدم نے شریعت کے خلاف فتویٰ دیا تھا, پورا ہندوستان سمٹ کے آیا, فتویٰ بدل دو. تو مجدد کا بیٹا بولا گردن کٹ سکتی ہے. شریعت کے خلاف جو فتویٰ دے دیا گیا, شریعت کے خلاف جو جملے بولے گئے, اس کے خلاف جو فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ نہیں بدلا جا سکتا. کہاں تختہ کار پر بھی جا سکتے ہو, سزا بھی دی جا سکتی ہے. دورے ایمرجنسی تھا, مجدد کا بیٹا بولا سب گوارا ہے. کہاں فتویٰ بدل دو, کہاں نہیں بدلیں گے. کہاں تو پھر ایسا کرو جو کہا ہے وہ واپس لے لو, یا فتویٰ بدلو یا واپس لے لو. مفتی آدم نے کہا نہ واپس لیں گے نہ بدلیں گے. ہم بریلی والے ہیں, ہم بکے ہوئے مولانا نہیں ہیں. ضرورت پڑے گی ہم تمہیں بدل دیں گے, ضرورت پڑے گی حکومت پلٹ دیں گے, ضرورت پڑے گی تمہاری زبانوں کو سل دیں گے. بریلی میں بیٹھنے والے مجدد کے بیٹے کا فتویٰ لوگ نہ بدل سکے. میں بتانا چاہتا ہوں سنیو, جب مجدد کے بیٹے مفتی آدم کا فتویٰ نہیں بدلا جا سکتا تو پھر خدا کا قرآن کہتے نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت سرزمین سسانہ محلہ گوٹیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. سبحان اللہ, بہت خوب. اور ایک بات سنو,
اس جیسے بہت آئے بھونکنے کے لیے، بے شک اور یہ خود نہیں بھونک رہا، کچھ لگا ہوئے ہیں کہ ادھر اس کے پیچھے کہہ رہا مجھے جلا دیو، ارے یہ تو تیرے ساتھ ہو نہیں تھا، خیریت بنا کے تو نے یہی بول دیا تاکہ سنی بھی دیکھ لیں تیرا انجام۔ بے شک زور سے بولو یار، سبحان اللہ مرتد ہو گیا، بددین ہو گیا، اور رہا قرآن کا مسئلہ، 26 آیتوں کا مسئلہ، تو تیری نسلیں بھی اگر اکٹھی ہو کے آ جائیں تو قرآن کا ایک نقطہ نہیں پلٹ سکتے۔ ظفر بھائی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، امام احمد بن حنبل کا دور تھا، ایک شادی قرآن کے خلاف چلائی گئی، باقاعدہ تحریک تھی، اور تحریک نے کہا کیا تھا، قرآن جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، چلو امام احمد بن حنبل کے پاس چلو، اکٹھا ہو گیا، دستہ آئے اور آ کر قلم لیا، کاغذ لیا، امام احمد بن حنبل کے سامنے رکھ کے کہا لکھو قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے۔ سنو غور سے سنو بات، لکھو۔ امام احمد بن حنبل کے پیشانی میں پسینہ، امتحان کی گھڑی تھی آپ، بڑے بڑے اچھے پگھل جاتے ہیں، مگر لاکھ سلام ہو امام احمد بن حنبل پر، زور سے اور زور سے ایسے لوگوں کے نام پہ دل سے بول دیا کرو سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل کے سر پہ پسینہ آیا، بولے مت لکھوا، کیا مطلب، کہا قرآن اللہ کا کلام ہے، کہا نہیں لکھو قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل بولے نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، پھر کہا کہ لکھو قرآن مخلوق ہے، کہا نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑیاں، امام احمد بن حنبل کے ڈالی گئی اور ڈال کر آپ کو قید میں رکھا گیا۔ سسونا کے زندہ دل سنیوں، جلسوں کا مقصد یہی ہے تاکہ تمہیں دین سنایا جائے، سمجھایا جائے، نہ کھانے کو کچھ نہ پینے کو پانی، نماز کا وقت ہوا تو امام احمد بن حنبل نے کہا اگر کھانے اور پینے نہیں تو وضو کے لیے پانی دے، کہا نہیں دیں گے، کہا اچھا، تو اللہ کا شکر ادا کیا، مسکرا کے کہا خدا کا شکر ہے کہ میرے رب نے مجھے علم دیا ہے۔ کہا علم سے کیا کرو گے، کہا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، مٹی پاک ہے بلکہ پاک کرنے والی ہے، کہا پھر، کہا اگر پانی نہیں ہے تو اللہ کا قرآن موجود ہے، اب بھی اللہ کا قرآن ہے، یہ مخلوق مدد نہیں کرتی، اللہ کا قرآن مدد کرتا ہے، مٹی سے تیمم کروں گا، خدا کے سجدے ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ مٹی سے تیمم کر کے امام احمد بن حنبل اللہ کے سجدے کرتے رہے، قید میں ہے، نہ کھانے نہ پینے کچھ بھی نہیں، ہاتھ بندھے ہیں، لاکھوں سلام ہو امام احمد بن حنبل پر۔ لوگوں نے یہ سوچ کر دروازہ کھولا پیاسے تھے مر گئے ہوں گے، بھوکے تھے ختم ہو گئے ہوں گے۔ تاریخ اسلام بتاتی ہے جشن موسم ورا میں بیٹھنے والوں، جب دروازہ کھولا تو قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تم سے آرام کے بستر پر بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھا جاتا، ہاں صبح فجر کے بعد تم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا،
کبھی اپنی بیٹی سے کہا ہے تو نے کہ فجر کے بعد بیٹی 2 رکعت نماز پڑھ کے قرآن کا 1 پارہ پڑھ لے؟ کبھی بہو سے کہا تو نے کہ گھر کا کام بعد میں کر، پہلے خدا کا قرآن پڑھ؟ اپنی بیوی سے کہا تو نے گھر کا کام بعد میں پہلے خدا کا قرآن پڑھ؟ کہے گا تو تب کہ خود پڑھے گا۔ ذرا سا سر میں درد ہوا، بہو کو چکر آیا، ڈالی گاڑی میں میاں کے پاس، میاں ہاتھ رکھ کے بولا بہت بڑا کرا دیا تیری نند نے، کر دیا تیرا گرک، 1 منٹ میں گھر خراب۔ بولا تمہاری ساس سے کیسی چل رہی ہے؟ تو وہ تو تنی پڑی تھی ساس کے نام پہ، ہاں کھٹ سے بولی اس سے تو میری بنتی نہ، بولے اس نے تو کرایا آدمی۔ مولانا اتنا چلاک تھا، سمجھ گئے، لوہا گرم تھا، مار دیا ہتھوڑا، بولے اس کا یہ سب کرا دھرا پہ، بولے ہاں مجھے تو شک پہلے سے جانیا، ہو گیا گھر خراب۔ اب آئے یہ مجنوں آئے گھومتے ہوئے، کیا حال ہے جی، کیا بات ہے میاں ہماری بیوی کو؟ بولے یار آج تک تم سمجھے نہیں اپنی ماں کی چال۔ مجنوں بولا شک مجھے بھی تھا میاں، جس نے 9 مہینے کوکھ میں رکھا، 2 سال تک جگر کا خون دودھ بنا بنا کے منہ میں ڈالا، اسے کہہ رہا شک، اور جو گھر میں آگ لگا رہی ہے سامنے سے اسے کہہ رہا ہمدرد۔ کان کھول کر سنو، 40% ایسی بہو گھر میں داخل ہو رہی ہیں جنہوں نے گھروں کو برباد کر ڈالا۔ وہ بیٹی میری ہو یا آپ کی، بہن تیری ہو یا آپ کی یا میری ہو، کسی کی ہو، جب ڈولی میں بٹھایا کرو تو اس کے کان میں فاطمہ الزہرا کی سیرت کے چند جملے بول دیا کرو۔ بیٹی گھر میں فاقہ ہو تب بھی رہنا ہے، اچھا لباس نہ ملے تجھے تب بھی رہنا ہے۔ کیا بات ہے، بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، بہت اچھا غلطہ۔ میرے بھائی گھر برباد ہو گئے، گھر میں داخل ہوا کام کر کے 3 دن کے بعد لے دیا آرام سے، چاروں خانے چت۔ شوہر آیا، نئی عمر کا لڑکا تھا، آ کے بولا امی، بولے ہاں، وہ کہاں ہے؟ بیوی کو وہ کہہ رہا، وہ اتنا پڑا ہوا تھا، تو ماں اشارے سے بولی جا، بولے کہ یہ کمرے میں جا کے دیکھا دوپٹے اوڑے پڑی تھی، چہرے سے دوپٹہ ہٹایا، آنکھ کی کالی والی پتلی غائب۔ دیکھ کے لڑکا ڈر گیا، نئی عمر کا دولہا تھا، واپس آیا، بولے امی، بولے ہاں، بولے اس کی تو پتلی غائب ہے۔ پسینہ پسینہ ہو گیا، ماں بولی 1 دن میں ڈر گیا، میں 3 دن سے غائب دیکھ رہی ہوں، دکھا لے کسی کو۔ بھاگا بھاگا حافظ جی کے پاس گیا، امام صاحب کے، امام صاحب میری بہو کی پتلیاں سیدھی کر دو۔ اب امام پتلیاں سیدھی کرنے رہ گئے، نہ مسئلے پوچھ رہے، نہ نمازیں یاد کر رہے، پتلیاں سیدھی کر دو۔ امام صاحب آ گئے، نئے عمر کے تھے، حافظ جی نے جو نظر ڈالی اس کی آنکھوں کا تو پیچھے وہ ہو گیا امام۔ بولا بھئیے یہ کام کسی امام کا نہیں ہے، مولانا کا نہیں ہے، میاں کا آجا لے جا۔ میاں نے لے کے مور کے پروں کی جھاڑو جو سر پہ ماری ہے، کھٹ سے پتلیاں آگے کو آ گئی۔ میاں بولے کون ہو تم؟ بولی وہ بدائیوں والی چھوٹی بڑی سرکار ہے۔ چھوٹی بڑی سرکار ہے، ہاں کتنی بڑی سواری ہے کہ دونوں کو لیے گھوم رہی ہے، چھوٹی بڑی سرکاریں اس پہ عجیب حالت۔ میاں بولے کیا چاہ رہے ہو؟ بولے گھر بدلوا دو، گھر بدلوا دو۔ گھر کہاں رہے گی؟ بولے سسونا میں نہ رہوں گی، شیش گھر میں رہوں گی، بریلی میں رہوں گی، رامپور میں رہوں گی، اس گھر میں رہوں گی۔ بولے مطلب؟ بولے جب جب اس گھر میں آگی جب ہی سوار ہوں گے۔ ہاں یہ سواری تھی۔ میاں بولے 2100 تو میں لوں گا۔ بولے پھر؟ بولے کچھ تعویذ جلانے کے دوں گا، کچھ باندھنے کے دوں گا، اور گھر بدل دے۔ بولا بالکل ٹھیک، مقصد حل ہو گیا صاحب۔
جا کے شیش گڑھ، رامپور، بریلی، کمرہ لیا، یہ محنت مزدوری کر رہے ہیں مجنو، اور یہ گھر میں لیڈی پورے دن موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں. کام شروع، جو مقصد تھا وہ حل. کان کھول کر سنو، جو بہو فیملی میں رہنا پسند نہ کرے، کان کھول کے سن لو، میں بتا رہا ہوں جملہ. فیملی میں رہنا پسند نہ کرے، اپنے ہاتھوں سے کھلا کے روٹی ساس اور خسر کو ثواب کمانا پسند نہ کرے، وہ غدار ہو سکتی ہے، رسول پاک کی بیٹی فاطمہ کی وفادار نہیں ہو سکتی. جھوٹی ہے، مکار عورتیں ہو. شادی کرنے سے پہلے جس کو اپنے گھر کی بہو بنا کر لانا چاہتے ہو تو اس کے باپ اور ماں سے یہ شرط رکھ دو، ہمیں لمبی چوڑی گاڑیاں اور جہیز نہیں چاہیے، کنیز فاطمہ دلہن چاہیے. جس دن کنیز فاطمہ بن کے حوضے پاک کی ماں کی سیرت کو دوپٹے میں باندھ کے تیرے گھر میں بہو داخل ہو گئی، پیدا ہونے والا بچہ اگر غوث آدم نہیں تو غوث آدم کا غلام ضرور پیدا ہو جائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، بہت اچھا، بہت اچھا. واہ، علاج ہو رہے ہیں 8 دن 40 دن کے چلے کرا رہے ہیں علاج کرانے والے. تمہاری عورتوں، تمہاری بیٹیوں سے ایک آسان علاج وہ سے پاک کے منبر سے سن کے چلا جا. سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ. کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. بچپن ہی سے اپنی بیٹی کو 5 وقتہ نمازی بنا دے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، شاعر ہندوستان زین العابدین صاحب قبلہ، نعرے تکبیر. ہائے ہائے ہائے، ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چہرہ دیکھیں آپ، زیارت کریں، نبی کی نعت پڑھنے والا قلندر ہے. سبحان اللہ. ہاں، دنیا ایک سنیت جس کو سننے کے لیے بے قرار رہتی ہے. شہنشاہ ترنم جناب زین العابدین صاحب کانپوری پوری شان شاعری کے ساتھ منبر پہ حاضر. یہ آ گئے، اب میں جاؤں گا تھوڑی دیر میں. ہاں، میں بات کو پوری کر لوں. کیا بات سبحان اللہ نہیں بول رہے؟ اور زور سے. یہاں سے ایک نسخہ لے لو. آج نسخہ کیا ہے؟ اپنی بیٹی کو 5 وقتہ نمازی بنا دے. کیا بنا دے؟ 5 وقتہ نمازی. زور سے بولو بھائی. ہاں، اور اپنی بیٹی سے یہ کہہ دے اور بہو سے بھی کہہ دے. اپنی بیوی سے کہے، بیٹے کی بہو سے کہے، اپنی بہن سے بول کہ 4 وقت کی نماز مکمل پڑھ لے، اور جب 5ویں وقت کی نماز فجر کی پڑھنے کے لیے اٹھے تو گھر میں جارو کشی بعد میں، صفائی بعد میں، کلین گھر کو بعد میں، ناشتہ بعد میں، کھانا بعد میں، کپڑے کی تبدیلی بعد میں، سب کچھ بعد میں. پہلے مصلی پر بیٹھے بیٹھے قرآن عظیم اتار اور قرآن پاک اٹھا کے اے میری بیٹی ایک پارہ پر، اے میری بہن ایک پارہ پر، اے میری بہو ایک پارہ پر، اے میری ماں ایک پارہ پر. اور اگر ایک نہ پڑھ سکے تو آدھا پڑھ لے، آدھا نہ پڑھ سکے تو پاؤں پڑھ لے. اور اگر تیرے بچے اٹھ گئے ہو، چھوٹے بچے ہو، پاؤں بھی نہ پڑھ سکے تو چاروں ان کی تلاوت کر کے اپنے گھر میں صفائی کر دے. یہ عمل کر کے تیرا قدم جس گھر کے کونے میں جائے گا، ہر گھر انشاءاللہ بلاؤں سے تیرا محفوظ ہوگا. نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ہر درد کی دوا ہے قرآن. زور سے نہیں بول رہے؟ ہاں، قرآن 3000 بیماری اتاری ہے اللہ نے زمین پر. کتنی؟ 1000 بیماریوں کا علاج حکیموں، طبیبوں، معالجوں پر ہے. یہ حکیم بھی ہیں ظفر بزمی صاحب، ماشاءاللہ یہ زیادہ جانتے ہیں اس معاملے میں. 1000 بیماریوں کا علاج ہے ہاسپٹلوں میں.
حکیموں کے، طبیبوں کے، مکمل 3000 بیماریوں کا علاج اللہ نے قرآن عظیم میں چھپا کر، بے شک سبحان اللہ، زور سے نہیں بول رہے، اللہ نے اپنے کلام میں چھپا کر رکھا ہے 1000 بیماریوں کا علاج۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ بے شک سبحان اللہ، زور سے بولو، سبحان اللہ، چھپا کر رکھا ہے اللہ نے قرآن عظیم میں۔ قرآن پڑھو شفا یاب ہو جاؤ، قرآن پڑھو بیماریوں سے بچو، قرآن پڑھو بیماریوں کا علاج کرو، پڑھو تو آؤ تو قرآن کے پاس، نہیں تم قریب ہوئی نہیں ہو، تم نے تو بس میاں لوگ دیکھ لیے، ماں الگ ہو رہی ہو جا، بات دور جا رہا ہے ہو جا، ہاں بیوی گلے سے لا گئے، میں منع نہیں کر رہا بھیا، کام کے گھوم خوب بیوی کو لگا دل سے لگانے کی چیز ہے، مگر جشن غوث الورا میں بیٹھنے والے یہ بھی سن، ماں ماں ہے، اسے کبھی مت بھول، باپ باپ ہے، اسے کبھی مت بھول۔ ہاتھ میں پیالہ لے کے بھیک مانگتے گھومتے ہو آج، حافظ جی دعا کرو، قاری صاحب دعا کرو، مولانا صاحب دعا کرو، مفتی صاحب دعا کرو، پیر صاحب دعا کرو، برباد کر دیا جنا کتنے پیروں نے، اجد پیر مل گئے، اجد یہ کہہ کے ایک بار نہیں دے رہے آپ پیر کہ مجھ سے خوب ہاتھ رکھواتا، حج جمعرات تو پیر کو کبھی ماں کا بھی ہاتھ چوما ہے تو نے، کبھی باپ کا بھی ہاتھ رکھوایا ہے تو نے، کان کھول کر سن لے، ہمیں ایسے پیروں کی نہ کل ضرورت تھی نہ آج ضرورت ہے، ہمیں وہ پیر چاہیے جو قرآن کے قریب کرتے، جو اللہ کے قریب کرتے، جو مصطفیٰ کے قریب کرتے، جو ماں باپ کے قریب کرتے، ایسا پیر دنیا میں بھی بچائے گا، قبر میں بھی بچائے گا، میدان محشر میں تمہیں جنت کا دولہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پیالہ لے کے گھومتے ہو تو حافظ جی دعا کرو، قاری صاحب دعا کرو، مولانا صاحب دعا کرو، مفتی صاحب دعا کرو، سسونا کے زندہ دل سنی جملہ سن، دعا کے لیے دل چاہیے دل، اور دعا کے لیے جو دل اللہ نے تیری پوری ماں کے سینے میں چھپا کر رکھا ہے، وہ دل کسی مفتی کے سینے میں نہیں ہو سکتا۔ اگر دعا کرانا ہے تو اپنی پوری ماں کا قدم چوم لے، اگر تیری ماں نے تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے تجھے مسکرا کے جنتی کر دیا، تجھے جنت میں جانے کا کوئی روک نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماں ماں ہے، مدد دنیا والوں سے نہ چاہ کے اللہ سے، اس کے رسول سے اور قرآن سے۔ بات ادھر چلی گئی تھی، پھر وہیں آ جاؤ جہاں تھے امام احمد بن حنبل، زور سے نہیں بول رہے، ہاں لوگوں نے یہ سوچ کے کمرہ کھولا، نہ پانی دیا نہ کھانا دیا، مر گئے۔ جب دیکھا کھول کے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی، پوری طاقت سے کہہ کے دکھاؤ یار، ہاں پوری طاقت سے قرآن کی تلاوت کی آواز، ڈر گئے ڈر لوگ، باہر نکالا، ہتھ گڑی کھولی، بیڑیاں کھولی، قلم لائے، کاغذ لائے، سامنے رکھ کے کہا امام احمد بن حنبل سے لو اب تو لکھ دو کہ قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل بولے میری حالت دیکھ کے بھی سبق حاصل نہیں ہوا، لکھ دوں؟ بولے ہاں۔ اٹھایا قلم، لکھا قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ہزاروں کا مجمع موجود تھا، جنہیں کتنوں کی زبان سے نکلا، صرف اتنا بتا دو یہ ہمت کہاں سے آئی، یہ طاقت کہاں سے آئی، یہ قوت کہاں سے آئی، یہ جسارت کہاں سے آئی؟ امام احمد بن حنبل بولے سینہ نبی کے عشق کا مدینہ ہے پہلے سے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ،
गर्दन पर खंजर चलेगा, खून का आखिरी कतरा भी जब जमीन पर आएगा तो यही कहता हुआ आएगा कि कुरान कल भी खुदा का कलाम था, आज भी खुदा का कलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सर ज़मीने सिसोना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई, कुरान का दामन मजबूती से थामो और उसके साथ साथ एक काम करो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है खुतबे के बाद, उसका तर्जुमा सुन लो। अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ रहो। भैया तुम भी बैठिए, बैठो बैठो भाई बैठो। किसके साथ? जोर से कह के दिखाइए जरा, पीछे वाले भी कह के दिखाओ जरा जोर से। एक बार नबी के नाम पर हाथ उठा कर कह के दिखाओ, सच्चों के साथ। ठीक है, हमने माहौल का जायजा लिया है, लोगों में देखा है, मुआशरे में नजर दौड़ाई है। कोई इम्तियाज नहीं है बैठने का, जिसका जहां मौका लग रहा है वहीं बैठ रहा है। जुआरियों में तुम बैठो, सूद लेने वालों में तुम बैठो, शराबियों में तुम बैठो, झूठों में तुम बैठो। और अगर कोई रोकने की कोशिश करे तो ये और कह दें बोले भैया बचा हुआ कौन है, ले मतलब उल्टा उसे ही समझा रहे। और कह रहा बचा हुआ कौन है, अजीब आदमी है तू। एक शख्स से किसी मौलाना ने कहा, यार ये तो जो शराब पी रहा तू, तुझे शर्म नहीं आ रही? तो गिलास दिखा के बोला, मौलाना साहब कौन सी दुनिया में जी रहे हो? कहा मतलब? कहा ये शराब नहीं है। मौलाना बोले और क्या? बोले जूस है, जूस। बोले ये कैसा जूस है भाई? बोले बियर। और बियर जो होता है वो शराब नहीं होती, जूस होता। ले मूत को जूस बता रहे आप। आला हजरत ने नबी की एक हदीस नकल की है, फतावे रज़िया सलासतुल ला यदखुलून जन्नत अबदा। 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। कितने लोग? जरा सब ज़बान खोलो, मुंह खोल के बोलो, कितने लोग? नंबर 1, माँ बाप का सताने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नंबर 2, घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नंबर 3, शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। तौबा कर इन गुनाहों से, रुक जा इन गुनाहों से। कभी मत बैठो ऐसों के पास। तुम्हें बैठना कहाँ है? कुरान कहता है सच्चों के पास। किसके पास? अच्छा, शेख सादी एक जबरदस्त आलिम है और जबरदस्त वली है, ये उलमा जानते हैं शेख सादी कैसे है। अल्लाह अल्लाह। एक शेख सादी का एक बोल जफर भाई मैं सुना दूं इस महफिल में, सुभान अल्लाह बोले। शेख सादी कहते हैं 2 किताबें बहुत मशहूर हैं उनकी, इब्तदाई गुलिस्ता और दूसरी बोस्ता। बोस्ता के अंदर हजरत शेख सादी फरमाते, हर इंसान चाहता है मैं ऊंचा हो जाऊं, मैं बुलंद हो जाऊं, मैं मुकर्रम हो जाऊं, इज्जतदार हो जाऊं। शेख सादी कहते हैं लोगों, अगर तुम चाहते हो कि बड़े हो जाओ तो बड़ा होने के लिए पर लगाने की जरूरत नहीं है, बड़ों का जिक्र करना शुरू कर दो, तुम खुद ब खुद बड़े हो जाओ। बात समझ में आ रही है? बड़ों का जिक्र करना शुरू कर दो। तो गौसे आदम का जिक्र सुनने और करने बैठे हैं, इंशाअल्लाह कोई जलील नहीं करेगा तुम्हें। और सिर्फ बात यही नहीं है, गौसे आदम यहां तक कहते जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम अपनी जबान से ले नहीं सकता, और जब तक मैं ना चाहूं मेरी मस्जिद को कोई सजा नहीं सकता। इसका मतलब तुम हम जिक्र कर रहे हैं, ये गौसे पाक की मर्जी है, तुम बैठकर सुन रहे हो, ये गौसे पाक की मर्जी। शेख सादी और सुन लीजिए, शेख सादी का इस संजा की गरज से एक मिट्टी का ढेला उठाया था, हाथ में लिया, देखा तो मिट्टी से खुशबू आ रही। सिलसिला वालों, मिट्टी से खुशबू आना कमाल है ये नहीं? जोर से बोलो। तो अल्लाह की बारगाह में आपकी मौला इसे गोयाई दे
پوچھو تو خوشبو آئی کہاں سے؟ اتنا جب کہا تو ہاتھ پر رکھا ہوا اب بول اٹھا، شیخ سعدی پوچھو کیا پوچھنا؟ اللہ اللہ۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ خوشبودار کیسے بنا؟ کہا بتاؤں؟ بولے ہاں۔ کہا ایک کھیت میں تھا، میرے سینے پہ گلاب کا درخت کھڑا تھا، پھول تھے، شبنم پڑتی تھی اس کی پنکھڑی پتیوں ٹہنیوں پر، تو جب گرتی تو ہمارے سینے پہ آتی تھی۔ آپ کے سامنے درخت گلاب کا کاٹ دیا، مٹی جوت دی، کھیت جوتا، مٹی کے ٹھیلے ادھر ادھر گئے، انہی منفرد ٹھیلوں میں سے ایک آپ نے اٹھا لیا۔ شیخ سعدی یہ جو آپ خوشبو دیکھ رہے ہیں نا، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ کہا اسی گلاب کے درخت کا کمال ہے جس کے سائے میں ہمیں رہنے کا موقع ملا، بلا تشبیہ و تمثیل سے سونا والے کان کھول کر سنو، ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، سنیے جملہ، اگر ایک مٹی کا ڈھیلا گلاب کے درخت کے سائے میں رہ کے خوشبودار ہو سکتا ہے تو غوث پاک کے جلسے میں بیٹھنے والا سنی بھی قیامت کے دن جنت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سر زمین سسانا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب بیٹھنا کس کے پاس ہے؟ ہمیں زور سے بولو، ارے بولو زور سے۔ اچھا سچا کہتے کسے ہیں؟ بس 2 منٹ کی بات سن لیں، تقریر ختم۔ 1 گھنٹہ ہونے والا، میرے 5 منٹ باقی ہیں، بس سنیے آپ۔ سچا کسے کہتے ہیں؟ سچا تو اپنے آپ کو دنیا کہہ رہی ہے آج۔ ہاں بڑا بڑا جھوٹا بھی یہی کہہ رہا ہے، مجھ سے سچا کون ہے؟ عجیب بات نہیں ہے۔ ایک سچا دکھاتے ہیں، نام عبد القادر ہے اس کا، زور سے نہیں بول رہے؟ ہاں، پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، سینکڑوں برس پہلے جنید بغدادی نے کہا تھا کہ ایک بچہ گیلان میں پیدا ہوگا، دفن بغداد میں ہوگا اور چرچے پوری دنیا میں ہوں گے، نام اس کا عبد القادر ہوگا۔ اور جنید بغدادی کون ہے؟ ان کے زمانے کے ایک آدمی نے خواب دیکھا تھا، خواب، اور خواب کیا تھا؟ اپنے سر پہ آسمان کو اٹھا کے بھاگ گیا۔ صبح دن نکلا، امام کے حجرے میں پہنچا، امام صاحب فجر کی نماز پڑھا کے بیٹھے، موٹی موٹی سرخ آنکھیں، گرد و غبار میں اٹا ہوا، حجرے کے سامنے جا کے بولا حافظ جی؟ بولے ہاں۔ بولے خواب دیکھا، تعبیر بتاؤ کیا ہے بھائی؟ کہا رات اپنے سر پہ آسمان کو لے کے میں بھاگ گیا۔ اتنا کہہ کے امام کے حجرے میں کو اندر کو چلا گیا، امام حجرے سے نکل کے بھاگ گیا۔ بولا یار آدمی ہے یا جن ہے؟ اس سے آسمان سے کیا مطلب بھائی؟ بولا بات سنو حافظ جی، ڈرو مت۔ بولے مطلب؟ بولے یا تو بتا دو سچائی کیا ہے، ورنہ کوئی ایسا بولا نہ بتاؤ۔ کہا بغداد چلا جا، جنید بغدادی نے ان سے پوچھے، ارے میاں اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ زور سے بولو یار، سبحان اللہ۔ اور پیاسے کو کیا چاہیے؟ بولو زور سے۔ ابھی 2 دن پہلے ایک جلسے میں نے بولا پیاسے کو کیا چاہیے، تو ایک بولا 2 آنکھیں۔ کچھ بھی کہہ رہے آدمی جوش میں۔ سنیے، بھاگا بھاگا بغداد، صدر گیٹ میں قدم رکھا تو لاکھوں کا مجمع سامنے، کاندھے پہ جنازہ، اعلان کرنے اعلان کیا ادب سے چلو جنازہ جنید بغدادی کا۔ ارے میاں دھڑکنیں بڑھ گئی، ارے یار انہی سے خواب کی تعبیر پوچھنے آیا تھا اور انہی کا جنازہ، کروں تو کیا کروں؟ ثواب کی نیت سے کاندھا لگا دیا۔ جیسی کاندھا لگایا بغیر پڑھا آدمی تھا، اعلان کرنے اعلان کیا ادب سے چلو قبرستان قریب، دھیرے دھیرے کاندھا ہٹایا، بولے ایسا نہ ہو جتنے لگے ہوئے ہیں ساتھ میں انہیں بھی قبر میں ہٹا دیا کاندھا۔ جیسی ہٹایا ادھر جنازے کی مسیری سے کاندھا اس نے نکالا، ادھر جنید بغدادی کے جنازے سے آواز آئی، سبحان اللہ۔ ارے کاندھا ہٹانے والے ڈرے مت، یہی ہے تیرے لاکھ کے خواب کی تعبیر۔ تو نے جو اپنے سر پہ آسمان کو اٹھایا اور تو بھاگا تھا، وہ آسمان نہیں تھا بلکہ اسی جنید بغدادی کا جنازہ تھا، اس لیے کہ قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ عرش الہی ہوا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ لوگ بڑے بہت ہوتے ہیں،
تو یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کا چچا جنید بغدادی نے کیا، ٹھیک؟ پیدا ہوئے تو لاجواب، 2.5 سال کے تھے تو لاجواب، 3.5 سال کے تھے تو لاجواب، 4 سال کے تھے تو لاجواب۔ ارے میاں حافظ قرآن تو ماں کے پیٹ سے، ارے زور سے بولو، آج بھی مائیں ہیں، چور پیدا ہو رہے ہیں، ڈاکو، شرابی، بھٹیے، اٹیچی مار، وہ بھی ماں تھی جس نے تمہیں گوشت آدم عطا کیا۔ بے شک سنو، 16 سال کے ہوئے تو ماں سے کہا بغداد جاؤں گا پلنے کے لیے، آج کی ہوتی تو سر چوم کے کہتی نا میں نہ جانا نہیں تجھے، اجڑ گئے نا اجڑ گئے، مگر وہ ماں تھی، ماں ہائے ہائے، کنیز فاطمہ، سر چوم کے کہا میری دعائیں تیرے ساتھ، جا جتنا گھر میں تھا بٹوارا کر کے سارے بھائیوں کو دیا، 40 سونے کے سکے ہی نے دیے۔ جب قافلے کے ساتھ چلے، جملہ واقعہ بتانا مقصد نہیں، اصل بات تک پہنچانا مقصد ہے۔ سبحان اللہ زور سے کہہ دو، سبحان اللہ۔ سکے جیب میں ڈال کے ماں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا وہاں خرچ کرنا جہاں نبی کے دین کے لیے ضرورت پڑے، موقع بہت ملیں گے، مگر بیٹے جھوٹ مت بولنا، اللہ جھوٹوں کا ساتھ نہیں سچوں کا ساتھ دیتا ہے۔ عمر تھی 16 سال، اتنی 16 سال یا 40 سال کا بھی کورا جھوٹ بول لیا سفید، شرم نہیں، یہ 16 سال کے تھے، چل دیے، سرحد قریب آئی تھی بغداد کی تو راہزنوں نے قافلہ لوٹ لیا، بچہ سمجھ کے عبدالقادر کو چھوڑا۔ سردار نے کہا جیلان میری رشتہ داری کا شہر ہے، سب کو بلاؤ۔ سارا قافلہ بلایا، چوروں کے سردار کے سامنے بیٹھا، جب قافلہ بیٹھا تو سردار کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہا بھئی تم سب لٹ گئے یا کوئی باقی ہے؟ غور سے سنیں جملہ، اتنا جب کہا تو سارے لوگ خاموش۔ ایسے موقع پر 16 سال کے عبدالقادر نے ہاتھ اٹھایا، جس کی چمک کا حال یہ تھا دیکھنے والوں کی آنکھیں چلی آ گئی، اور اسی حسن کے جلوے جب بریلی میں چمکے اور 81 وقت کے مجدد امام عشق و محبت نے محسوس کی تو قلم اٹھا کے بولے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب سرحالہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھا، اٹھنے کے بعد خود بھی کھڑے ہو گئے۔ سردار بولا مطلب؟ کہا تم نے کہا سب لٹ گئے یا کوئی باقی ہے؟ بولے پھر؟ بولے میں باقی۔ بے شک اور سے بولو، ذرا کتنوں نے پیٹ پہ گولیاں کھا لی اور جیب کا بٹوا نہ دیا، مر گئے، 100 کا نوٹ نہ دیا کسی کے ہاتھ میں، ہاتھ کر کے مٹھی نہ کھولی۔ ارے واہ میرے بولو، ارے بولو یار دور سے، تقویٰ تھا بس۔ ہاں بولے میں باقی ہوں۔ چوروں کا سردار بولا بھئی راستہ دو، راستہ بنایا جیسے آپ نے بنایا۔ سردار کو اپنے اوپر گھمنڈ تھا، سردار ہے، بولا بھئی ذرا اب 16 سال کے بچے کا جواب سن لو، تقریر ختم ہونے جا رہی ہے۔ کہا ادھر 16 سال کے عبدالقادر بولے سن، سردار ہوگا چوروں کا، سچوں کا نہیں ہے۔ زور سے کہا مطلب؟ کہا آنا نہیں سیکھا کسی کے پاس، ملنا ہے تو تو ہوا۔ بولے تو کیوں نہیں آئے گا؟ کہا جس کے گھرانے سے ہوں، اس نبی نے کہا تھا جب تک میرے رہو گے تمہیں کسی کے قدموں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، زمانہ سمٹ کے تمہارے قدموں میں آئے گا۔ میں کل بھی نبی کا تھا، میں آج بھی نبی کا ہوں، میں کبھی نبی کے راستے سے نہ بچا، ضرورت ہے تو تو آ جا۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہ ہو، تم ہی بھاگے رہے ہو ادھر سے ادھر۔ غوث آدم بغداد میں ہے،
جلسہ سے سونا میں منایا جا رہا، غریب نواز اجمیر میں ہے، ہندوستان کے راجہ کے نعرے سے سونا میں لگایا جائے، اعلیٰ حضرت بریلی میں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے شیش گڑھ میں لگائے جا رہے ہیں۔ تم سو کے بھی نہ اٹھتے، تمہاری آنکھیں بھی نہ کھلتی، اعلیٰ حضرت و تاج الشریعہ کے مدار پہ صبح صبح کنٹلوں پھولوں کی برسات ہونا۔ کس نے کہا تھا؟ نبی نے، جب تک تم میرے رہو گے تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت، زمانہ تمہارے قدموں میں آئے گا۔ 16 سال کے عبد القادر نے کہا تو چوروں کا سردار اٹھا، کہا بھئی ہٹو تو، کچھ ہے بچے میں؟ قریب گیا اور مسکرا کے کہا نام کیا ہے؟ بولے عبد القادر۔ باپ کا نام؟ کہا شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ اچھا اور آگے؟ کہا فاطمہ ام الخیر میری ماں، پیدائش جیلان کی اور خاندان مدینے کے مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ۔ اتنا سننا تھا، سردار چپ ہو گیا، بولا کچھ ہے تیرے پاس؟ بولے اور کیا غریب سمجھا تو نے؟ ہم سے بڑا امیر کون ہوگا؟ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، ہاں سید غریب ہوتا کیا؟ ارے بولو بھائی، کتنے ہی غریب ہو مگر زکات نہیں دے سکتے اسے؟ کہا غریب سمجھا تو نے؟ کہا کیا ہے؟ جیب میں ہاتھ ڈالا، 40 سونے کے سکے نکالے، سامنے رکھ کے بولے لے۔ سردار بولا یار اتنا تو پورے قافلے پہ بھی نہیں تھا جتنا اکیلے پہ۔ کہاں سے لایا بھائی؟ بولے میری ماں نے دی۔ مطلب؟ کہا مطلب تیرے سامنے ہے، زیادہ بحث مت کر۔ کہا تو اگر نہیں بتاتا تو خبر نہ ہوتی۔ بولے کیوں نہ بتاتا؟ چند سکوں کے لیے اپنی ماں کی دودھ کا حق پامال کر دوں؟ میری ماں کے دودھ کی قیمت ادا کرے گا تو؟ ارے میری ماں نے کہا تھا بیٹے سچوں کے ساتھ اللہ ہے، تو کہنا اللہ کا ساتھی نہ بنوں؟ شرم کر۔ اتنا سننا تھا، لفظ پر انداز ہو گیا سردار۔ کہا عبد القادر معاف کر دے۔ کہا معاف کرنے والا اللہ ہے۔ جتنا قافلے کے ساز و سامان لیا تھا سب کا سب واپس کیا، اور 40 سونے کے سکے حضور غوث پاک کے پاکٹ میں ڈالے۔ 16 سال کے غوث آدم کے ہاتھ پر 50 سال کا چور ہاتھ رکھ کے بولا تیرے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا۔ تو جو ساتھ میں 100 چور اور تھے وہ بولے بات سن بھائی، چوریاں تیرے ساتھ کی ہیں تو توبہ بھی تیرے ساتھ ہی ہوگی آج۔ 16 سال کے غوث آدم کے ہاتھ پر سینکڑوں چوروں کے ہاتھ، چوروں کے سردار نے ہو کر کہا عبد القادر ایک مرتبہ مسکرا کے کہتے ہم نے تجھے معاف کر دیا اور تم سب کا حشر قیامت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اتنا جب کہا تو غوث آدم مسکرا کے بولے ارے اسے میں کیا کہوں، اسے تو بہت دنوں پہلے میرے نانا کہہ کے چلے گئے المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا بھی جائے گا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جھوٹوں کے ساتھ رہو گے حشر جھوٹوں کے ساتھ ہوگا، سچوں کے ساتھ رہو گے حشر سچوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ بروں کی صحبت سے بچائے اور سچوں کا ساتھ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔